ہیں ڈاکٹر ایم کے ہرمنسن، نو مسلم ہیں، خاتون ہیں، عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں، اس وقت شکاگو یونیورسٹی میں ہیں اور اسلام کی خدمت کر رہی ہیں۔ مغربی دنیا میں اسلامی تعلیمات کے فروغ اور اسلامی علوم کے تعارف کے لیے مصروف ہیں۔ کیتھولک عیسائی تھیں، مسیحی تھیں۔ ماریا ہرمنسن ان کا نام تھا۔ ایم کے ہرمنسن اپنے خاندان کے حوالے سے کہلاتی تھی۔ مسلمان ہوئیں تو ماریا سے نام مجاہدہ رکھا۔ اب وہ مجاہدہ کے ہرمنسن ہیں اور ایم کے ہرمنسن کے نام سے معروف ہیں۔ ایم کے ہرمنسن کے نام سے ان کی ویب سائٹ بھی ہے، کوئی دوست دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سن 89 میں ہمارے پاس گجرانوالہ بھی تشریف لائی ہیں اپنے خاوند ڈاکٹر محمد علوی کے ہمراہ۔ میں نے ان سے انٹرویو کیا تھا۔ گجرانوالہ میں ان کی تشریف آوری کا پس منظر تو کچھ اور تھا۔ ایم کے ہرمنسن نے اسلام قبول کرنے کے بعد عربی سیکھی ہے، فارسی جانتی تھی، اردو جانتی ہیں، سنسکرت جانتی ہیں۔ ان کی تحقیقات کا عنوان شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے۔ پی ایچ ڈی بھی شاہ ولی اللہ پر کی ہے انہوں نے۔ ان کے تھیسس کا عنوان تھا مغربی دنیا میں شاہ ولی اللہ کے علوم کا تعارف، جس پر ڈاکٹریٹ کی انہوں نے سان ڈیاگو یونیورسٹی میں۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ان کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے حوالے سے ڈاکٹریٹ کے مقالے میں جن کتابوں سے مدد ملی، ان میں میرے چچا محترم حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بعض کتابیں ہیں۔ حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کے متخصصین میں سے تھے، اور ان کا بڑا کام ہے، تحقیقی کام اس پر۔ ایک وجہ تو یہ بنی کہ وہ انہوں نے جب تشریف لائیں تو کہنے لگی کہ میں نے حضرت صوفی صاحب کی زیارت کرنی ہے، جن کا شاہ ولی اللہ پر کام ہے اور جن سے استفادہ کر کے میں نے ڈاکٹریٹ کی ہے سان ڈیاگو یونیورسٹی میں۔ حضرت صوفی صاحب سے میں ملاقات کرنا چاہتی ہوں، زیارت کرنا چاہتی ہوں، اور کچھ میرے مسائل الجھے ہوئے ہیں، ان پر گفتگو کرنا چاہتی ہوں، وحدت الوجود اور اس قسم کے مسائل پر۔ فلسفے کی ماسٹر تھی وہ، ان کی ماسٹر ڈگری فلسفے پر ہے اور ڈاکٹریٹ ان کی شاہ ولی اللہ پر ہے۔ بڑی باوقار خاتون تھیں، اب بھی ہیں۔ گجرانوالہ تشریف لائیں، حضرت صوفی صاحب سے ملاقات ہوئی، میں بھی تھا ملاقات میں۔ ان کے خاوند پروفیسر علوی بھی تھے، ہمارے گجرانوالہ کے پروفیسر عبداللہ جمال ہیں، پرانے سینئر اساتذہ میں، وہ بھی تھے۔ لمبی گفتگو ہوئی۔ ان سے سوال ہوا کہ آپ مسلمان کیوں ہوئی ہیں؟ انہوں نے اپنی پوری داستان سنائی، جس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارا گجرانوالہ میں ہمارا میگزین ہے الشریعہ، ماہنامہ الشریعہ گجرانوالہ سے، اس میں یہ انٹرویو سن 89 میں تفصیل سے چھپا تھا، چھپ رہا ہے الحمدللہ، اسی نام سے ہماری ویب سائٹ بھی ہے، الشریعہ کے نام سے۔ اس نے بتایا کہ میں اس مسلمان کیوں ہوئی۔ کہتی کہ میں نے سان ڈیاگو یونیورسٹی میں فلسفے میں ماسٹر ڈگری کی تھی، اس کے بعد مختلف ممالک میں، مختلف یونیورسٹیوں میں، جیسے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، کبھی وہاں کبھی وہاں۔ اسپین کی ایک یونیورسٹی میں کہتی ہیں کہ میں کوئی کورس کر رہی تھی، ہاسٹل میں ایک دن بیٹھی ہوئی، ریڈیو کی سوئی گھماتے گھماتے ایک جگہ سوئی رکی اور کوئی آواز آئی، آواز میں مجھے کشش محسوس ہوئی اور روح کا سکون محسوس ہوا، لیکن پتہ نہیں آواز کیا ہے، اور پتہ نہیں کہ زبان کون سی ہے، کلام کیا ہے، لیکن دل میں کشش محسوس ہوئی۔ تھوڑی دیر سنی، کہتی مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی کھوئی ہوئی چیز میرے دل میں اتر رہی ہے، کسی چیز کی تلاش، ان کے الفاظ یہ کہ کوئی چیز کسی چیز کی تلاش میں تھی، وہ مجھے مل گئی ہے اور آہستہ آہستہ میرے دل میں اتر رہی ہے۔
2 دن 3 دن سنتی رہی. پھر میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا یہ مراکو ریڈیو ہے اور مسلمانوں کی ہولی بک ہے، قرآن پاک ہے. میں نے سننے کا معمول بنا لیا. بڑا سکون آیا، بڑی طبیعت میں طمانینت محسوس ہو. پھر میں نے سوچا کہ اس کو اسٹڈی بھی کرنا چاہیے. میں نے قرآن پاک کا ترجمہ تلاش کیا، مجھے پکتال کا ترجمہ مل گیا، اسٹڈی کرنا شروع کیا. پھر کہتی میرے دل میں خیال آیا کہ نہیں، اوریجنل سورس سے اسٹڈی کرنا چاہیے، اصل زبان میں. یہ سیکنڈ سورس ہے، یہ ترجمہ، اور اوریجنل سورس سے مجھے اس کا اسٹڈی کرنا چاہیے. میں نے عربی زبان کا کورس کیا قاہرہ جا کر، 2 سال کا. عربی سیکھی میں نے، بہت اچھی عربی بولتی تھی وہ. اور پھر قرآن پاک کا مطالعہ کیا اور قرآن پاک نے مجھے مسلمان کر دیا. قرآن پاک سے کسی ذریعے سے رسائی ہو گئی. میں یاد کرتا ہوں کہ مغربی دنیا میں مسلمان ہونے والے لوگوں کی بڑی تعداد وہ ہے، کسی حوالے سے قرآن پاک تک رسائی ہو گئی، قرآن پاک کو اسٹڈی کیا اور قرآن پاک نے انہیں مسلمان کر لیا. ان کا ایک میسج تھا جو اس زمانے میں بھی ان کے میسج کے طور پہ ہم نے چھاپا تھا، اور آج ان کے میسج کے طور پہ ہی میں نقل کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہا کرتی ہیں کہ مغربی دنیا سے اسلام کی بات کرنی ہے تو شاہ ولی اللہ کی زبان سیکھو، شاہ ولی اللہ کا اسلوب سیکھو. مغربی دنیا کو اسلام شاہ ولی اللہ کے اسلوب میں ہی سمجھایا جا سکتا. اس زمانے میں انہوں نے میسج کے طور پہ کہا تھا، ہم نے چھاپا تھا، اور آج میں وہ ان کا میسج ہی نقل کر رہا ہوں. اس خاتون کو اللہ پاک نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کا انگلش میں ترجمہ کیا ہے، اور حجت اللہ البالغہ کا انگلش ترجمہ مکمل کر کے چھاپ چکی ہیں، جو اہل زبان کے ہاں کہتے ہیں کہ بڑا اسٹینڈرڈ ترجمہ ہے. حجت اللہ البالغہ کا اردو ترجمہ بڑی مشکل ہوتا ہے، اور اس نے انگلش ترجمہ کیا ہے، اور اہل علم کہتے ہیں کہ بڑا اسٹینڈرڈ ترجمہ ہے جو اس خاتون نے کیا، ایم کے ہرمنسن نے کیا ہے، اور دنیا میں شاہ ولی اللہ کے علوم کی مغربی دنیا میں ترجمان ہیں. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ آج کی دنیا سے بالخصوص مغربی دنیا سے اگر بات کرنی ہے تو شاہ ولی اللہ کا اسلوب سیکھو، شاہ ولی اللہ کا فلسفہ سیکھو، اور شاہ ولی اللہ کے اسلوب میں مغرب سے بات کرو. شاہ ولی اللہ کی بات مغرب سمجھتا ہے اور سمجھے گا، اور کسی اسلوب میں شاید آپ اسلام نہ سمجھا سکیں مغرب.